یہ ریڈیو پاکستان پوڈکاسٹ ہے۔ بسمillahirrahmanirrahیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، ریڈیو پاکستان کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جاوید نور۔ سامعین و ناظرین، آج کا یہ پوڈ کاسٹ خصوصی اہمیت رکھتا ہے اور یہ پوڈ کاسٹ جو ہے یہ بائپر جوائے طوفان سے متعلق ہے۔ یہ طوفان کہاں تک پہنچا، اس سے کتنے نقصانات ہو سکتے ہیں اور ان نقصانات سے بچنے کے لیے یا اس کی شدت کو کم کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، یہ بڑا اہم موضوع ہے اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ اس وقت درپیش ہے اس طوفان کی صورت میں۔ تو تمام تر موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت اسٹوڈیوز میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی یعنی NDMA کے ترجمان ادریس محسود صاحب۔ ادریس صاحب، آپ نے ریڈیو پاکستان کو وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ یہ جو طوفان ہے بائپر جوائے طوفان، یہ طوفان جو ہے کون کون سے علاقوں کو متاثر کر رہا ہے؟ جو ابتدائی اطلاعات ہم تک آئیں اس کے مطابق یہ کراچی، ٹھٹھا، سجاول کا علاقہ ہے، اس کے علاوہ بدین ہے، تھر پارکر ہے، میرپور خاص ہے، ان علاقوں کو متاثر کر رہا ہے۔ تو اس کی شدت کتنی ہے اور اس وقت جو ہم دیکھتے ہیں کہ صورتحال ظاہر ہے کہ طوفان بڑھتا اور کم ہوتا رہتا ہے، اس وقت تازہ صورتحال کیا ہے؟ جی شکریہ۔ یہ جو بائپر جوائے سمندری طوفان ہے یہ اس وقت مشرقی بحیرہ عرب میں موجود ہے اور اس نے اس وقت سخت ترین سمندری طوفان کی شکل اختیار کر لی ہے، جس کو کہتے ہیں ایکسٹریملی سیویئر سائیکلون سٹارم۔ اس میں یہ اس وقت کراچی کے تقریباً 600 کلومیٹر دور ہے۔ کراچی سے اس کے جنوب مشرق میں ہے اور اپنے کراچی کے جنوب مشرق میں، اور یہ جس راستے پہ چل رہا ہے وہ اپنے شمال مشرق کی طرف بڑھ رہا ہے، اور یہ اس کا اندازہ یہ ہے کہ یہ تقریباً 15 تاریخ کی آفٹرنون کے بعد، دوپہر کے بعد کسی بھی ٹائم، یہ آہستہ آہستہ اس کو ہم مانیٹر کر رہے ہیں۔ صحیح صورتحال کا ہمیں انشاءاللہ 14 تاریخ کو ہمیں کافی یقین کے ساتھ پتہ چل جائے گا کہ کیا بن رہی ہے، لیکن اس کو ہم ریگولرلی مانیٹر کر رہے ہیں۔ ہمارا نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر اس کو مانیٹر کر رہا ہے، صرف پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ بھی اس میں کافی ہماری ہیلپ کر رہا ہے، فیڈ دے رہا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ہم جو انٹرنیشنل 5-6 سورسز ہیں، سیٹلائٹ فیڈز ہیں، اور جو ریجنل ملکوں کے ناسا اور ان کی فیڈز کو بھی ہم مانیٹر کر رہے ہیں۔ تو اس سب کا خلاصہ جو اس وقت پتہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنے پاکستان کے کیٹی بندر اور انڈین گجرات کے علاقوں کے درمیان یہ لینڈ فال کرے گا 15 کے دوپہر کے بعد، اور یہ اس وقت اسی صورتحال میں رہے گا، اور اس سے جو ہوائیں ہیں، تیز ترین ہوائیں چلنے کا امکان ہے، جو کہ تقریباً 180 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہو سکتی ہیں، اور یہ ہمارے جو ٹھٹھا، سجاول، بدین، میرپور، عمر کوٹ اور تھر پارکر کے علاقوں میں اس کا سخت وہ ہے، جو ساحلی پٹی ہے یہ والی، اس میں بھی اس کے سخت اثرات ہو سکتے ہیں۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ 180 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ جو سمندری لہریں ہیں وہ تقریباً 12 سے 18 فیٹ کی بلندی تک ہو سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو علاقے ہیں انہی علاقوں میں تیز بارش بھی ہو سکتی ہے، جس سے سیلابی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے جو کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، ٹنڈو محمد خان، ٹنڈو اعلی یار، ان علاقوں میں بھی اس کا اثر ہوگا، لیکن نسبتاً یہ ٹھٹھا اور بدین کے علاقوں میں جو اثرات ہیں اس سے تھوڑا سا کم ہوگا، اور اس میں یہ 60 کلومیٹر کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ بارشیں بھی ہوں گی وہاں پہ۔ ادھر بھی جو ساحلی پٹی ہے اس پہ جو سمندری لہریں ہیں وہ کافی اونچی ہونے کا امکان ہے۔ اس سے جو ساحلی پٹی پہ آبادیاں ہیں اور ان علاقوں میں جو آبادیاں ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اس کے لیے ہم ایڈوائزریز ایشو کر رہے ہیں مسلسل۔ ہم جو ہمارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے، ہم مسلسل کوارڈینیشن کانفرنسز کر رہے ہیں۔ ہمارے چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک صاحب اس وقت کراچی میں اپنی ٹیم کے ساتھ موجود ہیں، وہ ادھر سارے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ میٹنگز کر رہے ہیں۔ آج صبح بھی ہماری ایک
کافی ڈیلیبریشنز ہوئی ہیں سارے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ، جن میں پی ڈی ایم اے سندھ ہے، پی ڈی ایم اے بلوچستان کو بھی ابھی تک ہم نے وہ بھی ہے، جو کوسٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں، میونسپل اتھارٹیز ہیں، پروونشل گورنمنٹ کی باقی ایجنسیز ہیں، میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی ہے، کوسٹ گارڈز ہیں، پاکستان نیوی ہے، آرمی ہے، سب کو آن بورڈ کیا ہوا ہے، اور ہم جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں، فار ایگزامپل جو بھی بل بورڈز ہٹانے ہیں، کوئی ایسے لوز آبجیکٹس جن سے جانی نقصان ہو سکتا ہے یا مالی نقصان ہو سکتا ہے، ان کا ہم نے ان کو ایڈوائزریز دی ہوئی کہ ان کا خیال رکھیں۔ جس طرح آپ نے ابھی بلوچستان کا ذکر کیا، تو کیا بلوچستان کو ساحل کی جانب بھی یہ بڑھنے کا کوئی خدشہ ہے؟ ایسا کوئی جس طرح میں نے عرض کیا کہ اس وقت کی جو مانیٹرنگ ہے اس کے مطابق یہ پاکستان جو کراچی کے جنوب مشرق کی طرف بڑھ رہا ہے، تو کیٹی بندر اور اس سائڈ پہ نہیں جا رہا اس وقت کی جو، لیکن بہرحال یہ کہ احتیاط جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے، ہر طرح کے حالات اگر ہوں تو اس سے پہلے پیش بندی کر لی جائے۔ جی بالکل، اس سائڈ پہ اس کے مارجنل اس وقت کی جو صورتحال ہے اس کے تحت ادھر اثرات اس لحاظ سے ہو سکتے ہیں کہ بارش اور تیز ہوائیں وہ رہیں گی بہرحال، اور یہ جو ایڈوائزریز ہیں وہاں پہ ابھی کہیں جہاں پہ ایویکویشنز کی ضرورت ہے، جہاں پہ ریلیف کیمپس بنانے کی ضرورت ہے، آبادیوں کو موو کرنے کی ضرورت ہے، وہ ابھی مسلسل یہ جائزہ بھی لیا جا رہا ہے اور یہ اقدامات لیے جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ فرمائیے گا کہ جب طوفان ظاہر آتا ہے تو اس کی شدت جو ہے یکساں نہیں ہوتی، کبھی شدت بڑھ جاتی ہے، کبھی کم ہو جاتی ہے مختلف علاقوں میں، تو اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ مسلسل مانیٹر کر رہے ہیں، تو اس کی شدت میں حالیہ جیسے آج کی اگر ہم بات کریں تو کل کے مقابلے میں شدت میں کمی آئی ہے یا اس میں اضافہ ہوا ہے؟ جو اس وقت کی ہمیں جو ہماری جو کنفرم جو ہمیں رپورٹنگ ہے اور ہماری مانیٹرنگ ہے، وہ اس وقت اپنی اسی شکل اختیار کیے ہوئے جس کو ہم ایکسٹریملی سیویئر سائیکلونک سٹارم کہتے ہیں۔ اگلے کچھ گھنٹوں میں اور ایک آدھ دن میں سچویشن چینج بھی ہوتی رہتی ہے اور کنفرم بھی ہو جائے گا، جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ 14 تاریخ کو ہمیں کافی کلیئرٹی ہو سکتی ہے انشاءاللہ۔ اچھا، بڑے اہم شہر ہیں اور بہت اہم علاقے ہیں جو اس سے متاثر ہو سکتے ہیں، تو ایک تو آپ نے جس طرح بتایا کہ مختلف جو ادارے ہیں وہ اپنی تیاریاں کر رہے ہیں اور وہ الرٹ ہیں، عوام الناس کو کیا کہیں گے جو وہاں کے رہنے والے ہیں، خاص طور پہ ماہی گیر ہیں، انہیں کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، اور جو ماہی گیر ہیں انہیں کیا ایڈوائزری آپ نے جاری کی؟ ہم بھی ایڈوائزریز ایشو کر رہے ہیں، اور ہمارے ظاہر ہے ہمارا کی پارٹنر اور سٹیک ہولڈر حکومت سندھ ہے، اور اس میں ضلعی انتظامیہ کا بڑا کلیدی کردار ہے۔ ان کے توسط سے ہم جو لوگ اور ذرائع ابلاغ کے توسط سے ریڈیو پاکستان خاص طور سے، کیونکہ ان علاقوں میں اور جو ان کو سنا جاتا ہے، اور ہماری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ ان کی جو لوکل لینگویجز ہے اس میں بھی یہ پیغام پہنچایا جائے کہ احتیاطی تدابیر کریں۔ کوئی ایسی جو اس میں خطرہ ہو سکتا ہے کہ جو کچے مکانات ہیں، جو ٹین والی چھتیں ہیں جس طرح، جی اس کو نقصان ہو سکتا ہے، اپنے جو مال مویشی ان کا کے لیے احتیاطی تدابیر کریں، سمندر کے قریب جانے سے گریز کریں، جو ماہی گیر ہیں وہ سمندر میں نہ جائیں۔ ہماری ایڈوائزری ایشو ہوئی ہے کہ 13 سے 17 تاریخ تک وہ بالکل احتیاط کریں، اور ہمارے جو لوکل جو فشریز ڈپارٹمنٹ ہے، جو کوسٹ گارڈز ہیں، مسلسل ان کے توسط سے بھی ہم نے ان کو ایڈوائزریز ایشو کی ہوئی ہیں۔ جو کراپس ہیں اور جو ہمارے کسان بھائی بہنیں ہیں، ان کو بھی یہ ایڈوائزری کہ اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ اکارڈنگلی لمیٹڈ کر دیں کریں اس دوران۔ جب آپ نے کراپس کی بات کی تو یہ پانی جو ہے سمندری پانی، یہ ساحل پر بھی آ سکتا ہے، مختلف علاقوں کو ہٹ کر سکتا ہے، اور نمکین پانی ہے ظاہر سمندری پانی، تو اس سے فصلیں کتنی متاثر ہو سکتی ہیں؟ جو سیلی پٹی کے قریب فصلیں ہوں گی شاید ان کو وہ ہو، لیکن جو لہریں ہیں وہ سیلی پٹی کو ہی متاثر کر سکتی ہے، اور ان سے انانڈیشن، اس کے علاوہ جو بارش ہوگی اس سے بھی انانڈیشن کا خطرہ ہے، تو اس لحاظ سے لوگوں کو احتیاط کرنی پڑے گی۔ اچھا یہ سب ساحل جو ہے اس پہ تو ظاہر ہے کہ اس کے اثرات آ رہے ہیں، لیکن ساحل کے کتنے اندر تک، یعنی کتنے علاقے تک یہ اس کی طوفان کی شدت جو ہے محسوس کی جا سکتی ہے؟ یہ ہم جو ابھی تک جس کو ہم نے وہ کیا کہ کم از کم 10 کلومیٹر اس تک وہ ہو، یہاں پہ احتیاط برتی جائے، لیکن ظاہر ہے یہ جو ہم نے علاقے بتائی یہ سارے اس سے افیکٹ ہوں گے، اس میں اثرات کے کافی شکلیں ہیں۔ فار ایگزامپل تیز ہواؤں کے سے بھی اثر ہو سکتا ہے، بارش سے،
اور جو لہریں ہیں ان کی وجہ سے. جی تو اس میں اب جہاں آپ نے بات کی کہ ظاہر کہ سمندری طوفان ہے، اب سمندر میں کشتیاں بھی ہیں اور بحری جہاز بھی ہیں اور سمندر میں بھی موجود ہیں، تو وہ یہ چیزیں کتنی متاثر ہو سکتی ہیں؟ اس پہ تو جو کنسرنڈ آرگنائزیشنز ہیں ان کو ہم نے الرٹ کیا ہوا ہے، وہ اپنے احتیاطی تدابیر کر رہے ہیں، جو بھی ادھر کے جو ان کے SOPs ہیں اس کے مطابق وہ اس پہ. لیکن جس طرح میں نے عرض کیا کہ جو فشر مین جو ملاح ہیں جو سمندر میں ماہی گیر جاتے ہیں، ان کو ہم نے ایڈوائز کی ہوئی کہ وہ 13 سے 17 تک نہ جائیں. اچھا، کراچی کا ساحل ہے اور مختلف جو ساحل ہیں تو وہ تفریح کے لیے بھی بڑے ظاہر ہے کہ لوگ پسند کرتے ہیں تفریح کرنا وہاں پر، اور تفریح کے لیے بھی جاتے ہیں، ماہی گیری اپنی جگہ. تو عام جو آدمی ہیں جس طرح کراچی کے ساحل ہیں وہاں تفریح کے لیے لوگ جا رہے ہیں، تو ان پر بھی کوئی آمد و رفت پہ کوئی پابندی اب کوئی حد مقرر کر رہے ہیں ان کے لیے یا کچھ اس طرح؟ اس پہ جو حکومت سندھ ہے انہوں نے اپنے اقدامات کیے ہیں، جو ہمیں علم ہے انہوں نے سیکشن 144 کا نفاذ کیا ہے. وہاں پہ انہوں نے ہماری ایڈوائزری تو یہی ہے کہ آپ سمندر کے قریب ضرورت نہیں ہے جانے کی. اس دوران میں یہ جو 13 سے 17 جون تک کا جو دن ہے ان میں خاص احتیاط برتی جائے. اچھا، یہ فرمائیے گا کہ جن علاقوں میں اب یہ خدشہ ہے کہ براہ راست وہ متاثر ہوں گے یا زیادہ متاثر ہوں گے، تو وہاں اب ظاہر ہے کہ اب طوفان ہٹ کرتا ہے اور لوگ متاثر بھی ہوتے ہیں، اور عام طور پہ ساحل پہ جو لوگ ہیں وہ غریب بھی ہیں، کچے مکانات میں رہتے ہیں، تو ان کے اب انہیں اگر کوئی متاثر ہوتا ہے تو ان کو ریلیف کی ظاہر ضرورت ہوگی اور خوراک کی ضرورت ہے یا پھر خیموں کی ضرورت ہے. تو اس طرح کی چیزوں کے لیے کیا پیش بندی کی آپ کے ادارے نے؟ جی، ہمارے جو ریلیف سٹاکس ہے ہم نے اس کا احاطہ کیا، اور ہم نے جو ہماری جو پری پوزیشننگ ہے وہ ہم نے کراچی اور ملحقہ علاقوں میں ہم نے کی بھی ہے، جس میں جو بھی نارمل ریلیف کے خیمے ہو گئے، باقی جو ڈی واٹرنگ پمپس گورنمنٹ آف سندھ کو ہم نے دیے ہیں، جو ادھر جو ہم نے پہلے کی بھی ان کو مہیا کیے ہوئے ہیں، وہ ڈپلائی ہوئے ہیں. گورنمنٹ آف سندھ اس پہ جو میونسپل اتھارٹیز ہیں انہوں نے بھی کافی اقدامات کیے ہیں. باقی بھی جو ہماری لاجسٹکس ویئر ہاؤسنگ ہے اور لاجسٹک سپلائی چین مینجمنٹ ہے، اس پہ ہم نے اپنی تیاری کی بھی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کتنے افراد ہیں جو NDMA جو ہے انہیں خوراک مہیا کر سکتی ہے؟ کتنے خیمے آپ نے اس کے لیے مختص کیے ہیں؟ اور ظاہر ہے کہ پھر طبی امداد کی بھی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ صاف پانی دستیاب نہیں ہوتا اور پینے کے پانی کی فراہمی اور دیگر، تو اس کے لیے کتنی استعداد کار ہے NDMA کی اس وقت؟ جو ہماری اس وقت ایکسپیکٹیشن ہے کہ تقریباً 9,000 فیملیز جو اس علاقے میں افیکٹ ہونے کا خدشہ ہے، ان کے لیے پہلی رسپانسبلٹی جو پہلا وہ ہے اقدام وہ ضلعی انتظامیہ اور PDMAs جو گورنمنٹ آف سندھ کی ہے، یا اگر کہیں بلوچستان میں تو اتنا میں نہیں لگ رہا، لیکن گورنمنٹ آف سندھ کی انہوں نے اقدامات کیے ہیں. جہاں پہ پھر ہماری ضرورت پڑے گی ہم ان کو بیک اپ سپورٹ دیں گے. تو جس طرح کے مختلف علاقے جس طرح کراچی ہے، ٹھٹھا ہے، سجاول، بدین اور تھر پارکر ہے یا میر پور خاص ہے، تو یہاں پہ کوئی امدادی کیمپ بھی قائم کر رہے ہیں؟ قبل از وقت پیش بندی کرنی پڑے گی تو؟ جی، ضلع انتظامیہ نے آج ہمیں بتایا ہے، بلکہ ہم ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں، کہ انہوں نے کیمپ سائٹس آئیڈینٹیفائی کی ہوئی ہیں جہاں پہ لوگوں کو منتقل کیا جا سکتا ہے. اچھا، عام جو آدمی ہے جو ان علاقوں میں رہتا ہے، ساحل پہ ہے، اور اسے اب کوئی بھی بہت ساری افواہیں بھی چلتی ہیں ایسے موقع پہ، اور بہت ساری ہم سنی سنائی باتوں پہ یقین کرنے لگتے ہیں، اور بہت ایگزیکٹ معلومات ہمیں کہاں کہاں سے مل سکتی ہیں، اور آپ کا ادارہ جو ہے وہ اپڈیٹ جیسے کرتا ہے کہ تازہ ترین ہم معلومات جاننا چاہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے، کب ہم وہاں سے کیا انخلا کی ضرورت ہے، یا اگر ہمیں تو وہاں کیا احتیاط کریں، اس وقت تازہ صورتحال کیا ہے، مطلب ظاہر ہے کہ صورتحال بدل رہی ہے، تو وہ انفارمیشن کہاں کہاں سے ہم لے سکتے ہیں؟ جو ہماری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر ہمارا ایک جو پلیٹ فارم ہے، مین جو کوارڈینیشن ہب ہے، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اپنی ویب سائٹ کے تھرو اور اپنے جو سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں، آپ لوگوں کے جو ذرائع ابلاغ ہیں، ریڈیو پاکستان، PTV، ان کے تھرو اپنی ایڈوائزریز اور اپنے گاہے بگاہے اپنی اس صورتحال کا کے بارے میں معلومات ہم پہنچا رہے ہیں. تو ہماری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ جو NDMA ہے، PDMA ہے، ضلع انتظامیہ ہے، اور جو ہمارے جو آفیشیل سورسز ہیں، ان کو ریگولرلی مانیٹر کریں، اپنے آپ کو آگاہ رکھیں، اور جو بھی بدلتی ہوئی صورتحال ہوگی ان سے ان کو معلومات ملتی رہے گی انشاءاللہ.
تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم پہلے ہی احتیاط برتیں. اور جس طرح سے آپ نے کہا ہے کہ جو ایک طوفان کا سامنا اس وقت ہے, ایک مشکل صورتحال کا سامنا ہے, اور ہائپر جوائے جو ہے اس کے لیے تیاریاں مکمل ہیں, تو آپ سے ہم رابطہ کرتے رہیں گے. اور جو سامعین اور ناظرین جو تازہ ترین صورتحال ہمارے سامنے آتی رہے گی, اور طوفان کی شدت زیادہ یعنی شدت ہوتی ہے یا کمی ہوتی ہے, جو بھی صورتحال ہوگی, تو NDMA سے جو اطلاعات ہم تک پہنچتی رہیں گی وہ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے. PMD ہے اور دیگر جو ادارے ہیں جو بھی اپڈیٹ ہمیں کریں گے وہ اپڈیٹ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے. ضروری یہ ہے کہ ہم خود احتیاط کریں, اور جو ہمارے قومی ادارے ہیں وہ اپنی جگہ کام کر رہے ہیں, تو افواہوں پہ کان نہ دھرا جائے, اور جو مستند اطلاعات ہیں صرف ان پہ یقین کیا جائے, انہیں فالو کیا جائے, اور جو بھی ہدایات ہمارے ادارے جو ہیں دیتے ہیں ان اداروں کی ہدایات پر پوری طرح عمل درآمد کیا جائے. تو آپ کو ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے. آج ہمارے ساتھ موجود تھے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ترجمان ادریس محسود صاحب. ادریس صاحب بہت شکریہ. اپنے میزبان جاوید نور کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.